ہم خداوند کی آواز سننے کو اپنے آپ کو تیار کریں۔ میں آج آپ کے سامنے پرانے عہد نامے میں سے حزقیل کی کتاب میں سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اسپیشلی وہ پیشن گوئیاں، وہ پروفیسیز جو اسرائیل کے حوالے سے خدا نے اس کے فیوچر مستقبل کے لیے بتائی ہیں۔ تو میرے ساتھ حزقیل 36 نکالیں، 36واں باب نکالیں۔ یہاں ہم اس دور میں چلے جاتے ہیں جب نبوکدنضر بھی ان کو سیر کر کے لے جاتا ہے۔ تو اس کے بعد تو کلام مقدس میں سے حزقیل 36 لکھا ہے، اے آدم زاد، اسرائیل کے پہاڑوں سے نبوت کر اور کہہ، اے اسرائیل کے پہاڑوں، خداوند کا کلام سنو۔ خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ دشمن نے تم پر آہا کہا، اور یہ کہ وہ اونچے اونچے قدیم مقام ہمارے ہی ہو گئے۔ تو ورس 3 اس لیے نبوت کا رکھ ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس سبب سے، اسی سبب سے کہ انہوں نے تم کو ویران کیا اور ہر طرف سے تم کو نگل گئے، تاکہ جو قوموں میں سے باقی ہیں تمہارے مالک ہوں، اور تمہارے حق میں بکواسیوں نے زبان کھولی ہے، اور تم لوگوں میں بدنام ہوئے ہو۔ اس لیے اے اسرائیل کے پہاڑوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا پہاڑوں، ٹیلوں، نالوں، وادیوں، اجاڑ ویرانوں سے اور متروک شہروں سے جو آس پاس کی قوموں کے باقی لوگوں کے لیے لوٹ اور جائے تمسخر ہوئے ہیں، یوں فرماتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب ان کے جانے کے بعد سرزمین ویران ہو گئی، ہر چیز برباد ہو گئی۔ ایک طرح سے اس طرح تھا کہ جب گھر کا مالک نہ ہو تو ایک بہت خوبصورت بڑا گھر ہو، اس کے باغ بغیچے بھی ہوں، پھول بھی ہوں، پیڑ بھی ہوں، سب کچھ، تو ان کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ تو جب لوٹ مار لوگ کرتے ہیں تو وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو برباد کر دیتے ہیں اور قبضے کر لیتے ہیں۔ تو خدا یہ ان سے کہہ رہا ہے، ایون یہ دیکھیں یہاں دشمن سے بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ کن سے بات ہو رہی ہے؟ ٹیلوں سے، نالوں، وادیوں، پہاڑوں اور ویرانوں سے خدا بات کر رہا ہے۔ عام انسان کو آپ بات کریں گے جو خدا پر یقین رکھتا تو وہ اس بات کو بھی مذاق سمجھے گا کہ خدا ان چیزوں سے کلام کرتا ہے۔ ہاں، ہمارا خدا جس نے کلام کر کے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اس کے کلام سے ہی یہ وجود میں آئی، تو اس کے کلام سے ہی یہ پھل پھولتی بھی ہیں اور بلکہ برباد بھی ہو جاتی ہیں۔ ہاں، اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ یقیناً میں نے اقوام کے باقی لوگوں کا اور تمام ادوم کا مخالف ہو کر، ادوم کو اسپیشلی ذکر کیا گیا ہے۔ ادوم کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے تھوڑی دیر، کیونکہ ہم اس پہ واپس آئیں گے۔ اور جو لفظ آتا ہے میری، میرا، میرے، اس پر بھی آپ نے دھیان دینا ہے۔ کس کس چیز کو خدا میرا یا میری یا میرے کہہ رہا ہے، غور سے آپ نے اس بات کو سننا ہے۔ 5ویں آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، خداوند خدا کہتا ہے کہ میں نے اقوام کے باقی لوگوں کا اور تمام ادوم کا مخالف ہو کر، جنہوں نے اپنے پورے دل کی خوشی سے اور قلبی عداوت سے اپنے آپ کو میری سرزمین کے مالک ٹھہرایا، تاکہ ان کے لیے غنیمت ہو، اور اپنی غیرت کے جوش میں فرمایا ہے، اس لیے تو اسرائیل کے ملک کی بابت نبوت کر۔ ابھی یہ لینڈ کے بارے میں، سرزمین کے بارے میں، ملک کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ اس وقت ہے جس وقت کہ نبوکدنضر یہودا کو برباد کر دیتا ہے، یروشلم کو بھی ان کو سیر کر کے لے جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ارد گرد کی قومیں تھیں، وہ ان کے بارے میں نبوت ہے کہ ارد گرد قومیں تھیں وہ کیا سوچتی تھی، دیکھ کر خوش ہوتی تھی اور تمسخر کرتی تھی۔ تو وہ ان کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ اسرائیل کا تو یہ حال ہو گیا۔ تو خداوند کہتا ہے کہ جو دشمن ہے، تم یہ دیکھ کر کہتے ہو کہ اب یہ تو اسیر ہو کے چلے گئے، باقی قتل و غارت کیے گئے اور زمین ویران ہے، لوگوں نے قبضے کر لیے ہیں، دوسرے لوگوں نے جو اس کے دشمن تھے تمسخر اڑایا اور سب کچھ۔ تو اب وہ خدا کہہ رہا ہے، اس لیے تو اسرائیل کے ملک کی بابت نبوت کر، اور پہاڑوں اور ٹیلوں اور نالوں وادیوں سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنی غیرت اور اپنے قہر میں کلام کیا ہے، اس لیے کہ تم نے قوموں کی ملامت اٹھائی، قوموں کی ملامت اٹھائی ہے، یعنی کہ دوسری قوموں نے جب اس پہ قبضہ بھی کیا۔ آپ تھوڑا سا اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا، جو آج کے حالات چل رہے ہیں لینڈ کے اوپر، یہ میرا لینڈ، یہ میرا حصہ ہے، یہ ہے۔ تو خداوند خدا یہ قدیم سے فرماتا ہے، یہ پرانے عہد نامے کی باتیں ہیں، ہزاروں سال پہلے کی باتیں، جب خدا
اس قوم سے اور اس علاقے کے بارے میں بات کر رہا ہے خدا پہ کہتا ہے میری سرزمین، میری سرزمین۔ حالانکہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ساری دنیا، ساری کائنات خدا کی ہے، لیکن خدا نے خاص اس زمین کو، اس حصے کو، اس چھوٹے سے ٹکڑے کو کہا میری سرزمین۔ اس کی پیچھے بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ خدا نے اپنا نام اس سرزمین، اس ہیکل میں جو داؤد نے خواہش کی تھی اور اس کے بیٹے نے بنائی تھی، وہاں اپنا نام رکھا۔ ورس 7، پس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ یقیناً تمہارے آس پاس کی اقوام آپ ہی ملامت اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، کس طرح؟ جو اس پر قابض ہوئے، جنہوں نے ان کا تمسخر اڑایا اور جنہوں نے کہا کہ اب ان کے اونچے اونچے مقام تو ہمارے ہی ہو، اور دشمن نے ان پر آہا کہکا لگایا، تمسخر اڑایا۔ تو خداوند نے کس طرح قسم کھائی ہے؟ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے یقیناً تمہارے آس پاس کی اقوام آپ ہی ملامت اٹھائیں گی۔ جب اس دھرتی سے، اس لینڈ سے، ارض مقدس سے اس کے لوگ چلے بھی جاتے ہیں، اس کے لوگ دنیا میں تتر بتر بھی ہو جاتے ہیں، سٹل خدا کہتا ہے دس از مائی لینڈ اینڈ آلسو میری لوگوں کی سرزمین ہے۔ جو اس پر قابض ہوئے، جنہوں نے یہاں پر اپنا قبضہ جمایا، وہ کیا کریں گے؟ آس پاس کی اقوام آپ ہی ملامت اٹھائیں گی۔ 8ویں آیت دیکھیں، اس لیے خدا کہتا ہے پر تم اے اسرائیل کے پہاڑوں اپنی شاخیں نکالو گے، میری امت اسرائیل کے لیے پھل لاؤ گے۔ پہلے میری سرزمین، پھر خدا کہتا ہے میری امت اسرائیل کے لیے پھل لاؤ گے، کیونکہ وہ جلد آنے والے ہیں۔ واہ! اس سے پہلے کہ اس کے لوگ آئے، خدا کیا کر رہا ہے؟ اس زمین کو حکم کر رہا ہے جو ویران ہو گئی تھی، جو بنجر ہو چکی تھی، جس نے دوسری قوموں کی ملامت اٹھائی تھی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس زمین کو ناپاک کیا۔ ایون خدا کے لوگوں نے جب اس زمین کو ناپاک کیا اور خدا نے اپنے لوگوں کو اس زمین سے اگل دیا اور اکھاڑ کے دوسرے تتر بتر کر دیا، تو جب دوسری قومیں اس لینڈ کو، اس سرزمین کو ناپاک کرے گی تو خدا کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ اندازہ لگائیں، جب اس کے اپنے بچے، اپنی چنی ہوئی قوم، جب وہ ان کو بخشتا نہیں جو اس کی نافرمان ہوتی ہے، اس زمین کو جو اس نے دی، اور اس خدا کے حکام تھے کہ اس زمین کو ناپاک نہ کرنا، اس زمین پر کوئی ایسا کام نہ کرنا، بے گناہ کا خون نہ بہانا، لڑائی جھگڑے نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا، بتوں کی پوجا نہ کرنا، حرام کاری نہ کرنا۔ تو جب یہ سب کچھ انہوں نے کیا تو خدا نے ان کو نہیں بخشا، تو پھر وہ دوسرے جو اس پر قابض ہو گئے ان کو کیسے بخش سکتا ہے؟ خدا کہتا ہے میری امت اسرائیل آنے والی ہے، جلد آنے والی ہے، تو کیا کرو؟ اے پہاڑوں اپنی شاخیں نکالو اور پھل لاؤ، کیونکہ وہ جلد آنے والے ہیں۔ زمین تیار کر رہا ہے خدا، لینڈ تیار کر رہا ہے کہ جب وہ آئیں تو اس بنجر زمین ریڈی ہو ان کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر ہم بگننگ میں چلے جائیں، خدا جب آدم اور حوا کو اس دنیا میں لانے والا تھا تو اس سے پہلے اس نے کیا بنایا تھا؟ باغ عدن، اور اس کی ساری شان و شوکت، اس میں سب پودے، پھل، پھول اور ہر چیز خدا نے تیار کی تھی۔ پھر اس نے آدم اور حوا کو بنا کر وہاں رکھا۔ تو اسی طرح ایک طرح سے خدا دوبارہ سے اس سرزمین کو کیا بحال کر رہا ہے، اور صرف یہ نہیں، دیکھیں کیسے کیسے خدا بحال کرے گا۔ لکھا ہے ورس 9 میں، اس لیے دیکھو میں تمہاری طرف ہوں اور تم پر توجہ کروں گا اور تم جوتے اور بوئے جاؤ گے۔ یہ ایک ذہن میں بات رکھنی ہے، یہ خدا ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہے، اس امت کے لیے جس نے بار بار کو ستایا، بار بار نافرمانی کی اور اس کے خلاف گئے۔ یہ اس کے بچے ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ وہ اسی طرح ہو سکتا ہے جس طرح میرے اور آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، کہ وہ کتنے بھی نافرمان ہو جائیں، کتنی بھی غلطیاں کر لیں، لیکن ماں اور باپ کا دل ہمیشہ سزائیں بھی دیتے ہیں، برا بلا بھی کہہ دیتے ہیں، پھینٹی بھی لگا دیتے ہیں، گھر سے بھی نکال دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی باہیں، ان کا دل کھلا رہتا ہے، ان کی آنکھیں ان کو واپس دیکھنے کو ترستی رہتی۔ تو ایسا ہی یہاں پر خدا جو باپ ہے وہ کہتا ہے میں تمہاری طرف ہوں اور تم پر توجہ کروں گا، اور تم جوتے اور بوئے جاؤ گے، اور میں آدمیوں کو، ہاں اسرائیل کے تمام گھرانے کو تم پر بہت بڑھاؤں گا، اور شہر آباد ہوں گے اور کھنڈر پھر تعمیر کیے جائیں گے۔ غور کریں، میں اسرائیل کے تمام گھرانہ، آپ کو پتہ ہے اسرائیل کا تمام گھرانہ کیا ہے؟ 12 کے 12 قبیلے، جبکہ آج کے پاسٹر ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ تو ان کی نسل ہی ختم ہو گئی، وہ ہیں ہی نہیں اب دنیا میں، لیکن خدا کی نظر میں ہیں اور تھے اور رہیں گے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ اس سے 100 سال پہلے تقریباً جو 10 قبیلے تھے
وہ سیری میں جا کر گم ہو چکے تھے، لیکن خدا کہتا ہے کہ میں اسرائیل کے تمام گھرانے کو تم پر بہت بڑھاؤں گا، اور تم شہر آباد ہوں گے، کھنڈر پھر تعمیر کیے جائیں گے، اور میں تم پر انسان اور حیوان کی فراوانی کروں گا، اور وہ بہت ہوں گے اور پھلیں گے، اور میں تم کو ایسے آباد کروں گا جیسے تم پہلے تھے، اور تم پر تمہاری سنیں اور تم پر تمہاری ابتدا کے ایام سے زیادہ احسان کروں گا۔ وہ خدا کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ خدا تو وہ ذات ہے جو ڈسٹ سے، آج تو ہم اتنا علم رکھتے ہیں کہ وہ ڈی این اے سے بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے انسان کو، تو اس کے سامنے جو جل گیا ہو، جو مر گیا ہو، جو ڈوب گیا ہو، اس کے لیے ہر چیز کو واپس لانا مشکل نہیں ہے۔ تو خدا کہتا ہے پہلے سے بھی زیادہ، جتنی پہلے برکت تمہیں دی تھی اس سے بھی زیادہ تمہیں میں بڑھاؤں گا، احسان کروں گا، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ ہاں میں ایسا ہی کروں گا کہ آدمی یعنی میرے اسرائیل لوگ، اب غور سنیں، کئی لوگ اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں خدا سب قوموں کو برکت، لیکن خدا یہاں پہ اسپیشلی بار بار جو ورڈ یوز کر رہا ہے اسرائیل، میری امت، اسرائیل کے ملک کی بات کر رہا ہے، اسرائیلی لوگ، یعنی میں ایسا کروں گا کہ آدمی یعنی میرے اسرائیلی لوگ تم پر چلے پھریں گے اور تمہارے مالک ہوں گے، اور تم ان کی میراث ہوگے، اور پھر ان کو بے اولاد نہ کرو گے۔ واہ! یہ ارد گرد کی قوموں کو، دشمنوں کو، اور ایون ارد گرد کے ماحول کو خدا کہہ رہا ہے، پہاڑوں کو، ٹیلوں کو، دریاؤں کو، وادیوں کو، ہر چیز کو سے کلام کر رہا ہے۔ 13ویں آیت میں لکھا خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ وہ تجھ سے کہتے ہیں اے زمین تو انسان کو نگلتی ہے اور تو نے اپنی قوموں کو بے اولاد کیا، اس لیے آئندہ نہ تو انسان کو نگلے گی اور نہ اپنی قوموں کو بے اولاد کرے گی، خداوند خدا فرماتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ لینڈ جس پر انہوں نے قبضہ کیا، ملک کنعان، جب موسیٰ نے 12 جاسوس بھیجے تو وہ واپس آ کے انہوں نے کیا کہا، یہ تو وہ سرزمین ہے جو اس کے بندوں کو نگل جاتی ہے، یعنی کہ اٹس اے بگ لینڈ، پراسپر لینڈ، اگر وہاں پر ایسے ہی ہمارے جیسے لوگ جائیں گے تو وہ نگل دیے جائیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ اے زمین جو تجھ سے یہ کہتے ہیں تو انسان کو نگلتی ہے، اب سے کیا ہے، نہ تو آئندہ کو انسان کو نہیں کرے گی، نہ اپنی قوموں کو بے اولاد کرے گی۔ یہ ابھی یہ ساری پیشن گوئی جو اس 36 باب پہ لکھی ہے نا، یہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھے، پارشلی تھوڑی سی پوری ہوئی جب وہ 70 سال کے بعد واپس آئے، فلی طور پر یہ پروفیسی پوری نہیں ہوئی۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے نا اس کلام کے اوپر تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ باتیں ابھی پوری ہونے والی ہیں۔ کیا ہے ورس 15، میں ایسا کروں گا کہ لوگ تجھ پر کبھی دیگر عوام کا تانا نہ سنیں گے، اور تو قوموں کی ملامت نہ اٹھائے، اور تو قوموں کی ملامت نہ اٹھائے گی، اور پھر اپنے لوگوں کی لغزش کا باعث نہ ہوگی، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اچھا، 2 چیزیں، ایک خدا بتائے گا کہ یہ کیوں ان کو یہ سزا ملی اور کیوں پھر اس کو برکت ملے گی، کیوں ان کو واپس خدا لا کر تو اس ملک میں اسرائیلیوں کو بسائے گا۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جب بنی اسرائیل اپنے ملک میں بستے تھے انہوں نے اپنی روش اور اپنے اعمال سے اس کو ناپاک کیا۔ ان کی روش میرے نزدیک عورت کی ناپاکی کی حالت کی مانند تھی، اس لیے میں نے اس خون ریزی کے سبب سے جو انہوں نے اس ملک میں کی تھی اور ان بتوں کے سبب سے جن سے انہوں نے اسے ناپاک کیا تھا، اپنا قہر ان پر نازل کیا۔ یہ باتیں تھیں، انہوں نے ملک کو ناپاک کیا، اور اتنا ناپاک کیا، اس نے اگزامپل جو دی ہے، مثال جو دی ہے عورت کی ناپاکی کے ساتھ، جب وہ اپنے ایام میں ہوتی تو کہتا ہے میرے نزدیک کس طرح ناپاک تھی، اور اس میں چند چیزیں خون ریزی کی، بت پرستی کی، یعنی کہ دوسرے قوموں، اور اس وقت وہاں پہ مولک دیوتا کی پرستی کی جاتی، مولک دیوتا کی پرستش اور استارات دیوی کی پرستی کی جاتی، اور ساری اس میں یہ ساری جنسی طرح کی بہت سی گندگی ہوتی تھی، اور نومولود بچوں کو قربانی چڑھائی جاتی تھی۔ آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پیچھے جائیں گے تو بہت ساری ایسی باتیں جو دوسری قومیں کرتی تھی ان میں یہ شامل ہوئے۔ تو اس لیے خداوند خدا کہتا ہے کہ انہوں نے اس ملک کو ناپاک کیا، اس سبب سے میں نے ان پر اپنا قہر نازل کیا۔ ورس 19 میں لکھا ہے، میں نے ان کو قوموں میں پراگندہ کیا اور وہ ملکوں میں تتر بتر ہو گئے۔
یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پروفیسی جو ہے صرف بابل سے واپسی کی بات نہیں، کیونکہ بابل میں ان کو لے گیا تھا نبوکدنیزر لے کے، لیکن یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پیشن گوئی کا دور دربار وسیع ہے، فیوچر کے ساتھ ہے، اس کا لکھا ہے اور میں نے ان کو قوموں میں پراگندہ کیا، نہ صرف ایک قوم میں بلکہ اور ملکوں، اور وہ ملکوں میں تتر بتر ہو گئے، ملکوں میں، اور ان کی روش اور ان کے اعمال کے مطابق میں نے ان کی عدالت کی۔ یعنی جہاں جہاں بھی دور دراز ملکوں میں تتر بتر کر دیا، بھیجے گئے، تو یہ خداوند کی عدالت تھی، یہ خدا کی سزا تھی ان کے لیے، اور یہ چھوٹی سزا نہیں تھی۔ کسی کو گھر بدر، در بدر، ملک بدر، ایسی جگہوں پہ بھیج دینا کہ جو لوگ انجان لوگ ہوں، نہ زبان سے واقف ہوں، نہ کلچر سے واقف ہوں، نہ ان کے رہن سہن سے واقف ہوں۔ آپ ایون ان ملکوں میں اپنی خوشی سے آتے ہیں تو پھر بھی ہمیں کتنی مشکلات ہوتی ہیں سیٹنگ ہونے کی، باہر جانے کی، حالانکہ ہم خود مرضی سے آئے ہوتے ہیں۔ ہم کوئی اگر ہمیں اپنے انڈیا پاکستان جیسے ملکوں میں سے جو آتے ہیں، پاکستان سے اسپیشلی کرسچن، تو ان کو پتہ ہے کہ وہاں سے نکلنا میں مصر سے نکلنے کے مطابق ہی ہے، تو پھر بھی ہم ان ملکوں میں آ کے بہت ٹائم لگتا ہے سیٹنگ ہونے میں، بہت سی چیزوں کو دوبارہ سے، لیکن یہ ہوتی ہے ہماری خوشی سے، تو حساب لائیں۔ آپ ان لوگوں کو، فور ایگزامپل یہ برٹش ہیں یا امریکن ہیں جو وہاں کی عیش و عشرت میں پلے ہوں، تو ان کو اٹھا کے تو کہیں کسی افریقہ کے جنگل میں یا پاکستان کے کسی گاؤں میں پھینک دیا جائے تھے، تو ان کا جو ہوگا ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا، اور وہ انجان لوگوں میں، تو خدا نے ایسے ان کو تتر بتر کر دیا۔ تو لکھا ہے اور جب وہ دیگر اقوام کے درمیان جہاں جہاں وہ گئے تھے پہنچے تو انہوں نے میرے مقدس نام کو ناپاک کیا، کیونکہ لوگ ان کی بابت کہتے تھے کہ یہ خداوند کے لوگ ہیں۔ سنیں ذرا غور سے، جب یہ ارد گرد کی قوموں میں تتر بتر کر دیے گئے تو لوگ کہتے تھے یار دے آر دا پیپل آف دا لارڈ، ناٹ اونلی دا پیپل آف دا بک۔ یہ پیپل آف دا لارڈ کہنے کا مطلب خداوند کے لوگ ہیں، کیونکہ جب سے وہ مصر سے نکلے اور جو کرامات اور معجزات خدا نے ان قوموں کے سامنے اس قوم کے ساتھ کیے تھے، تو وہ جانتے تھے کہ یہ تو ایسی جابر قوم ہے، ایسے خدا کی قوم ہے جو بہت ہی طاقتور خدا ہے، جو بڑے بڑے عجائب اور کام کرتا ہے۔ تو وہ جب یہ حالت دیکھتے تھے تو کہتے تھے ہیں یہ ہوا کیا ہے، یہ تو بڑے مبارک لوگ تھے، یہ تو بڑے، تو اب ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ بگڑی ہوئی حالت کیوں ہے اس کی؟ تو پھر کیا ہوتا تھا، ان کی وجہ سے بھی خداوند کے نام کی تحقیر ہوتی تھی کہ، اور دوسری جگہ پہ بھی گئے تو وہاں پہ بھی، کیونکہ ان کو ایسے لگتا تھا خدا نے ہم کو چھوڑ دیا، ہمیں تتر بتر کر دیا، ہمارے ملک سے کھیٹ دیا، ہمارا ساتھ نہیں دیا، تو یہ بھی خدا سے اور زیادہ نافرمانی میں چلے گئے، دوسرے ملکوں میں جا کے پھر یہ اور زیادہ، کہ ایک طرح سے ان کے اندر غصہ تھا کہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا۔ تو یہ سب کچھ خدا نے کیا، لیکن اب واپس لانے کی وجہ کیا بنی، کہ واپس پھر کیوں خدا لاتا ہے؟ 21 آیت میں لکھا ہے وجہ ان کو واپس لانے کی، لیکن مجھے اپنے پاک نام پر جس کو بنی اسرائیل نے قوموں کے درمیان جہاں وہ گئے تھے ناپاک کیا، افسوس ہوا۔ یہ ہے وجہ کہ مجھے اپنے پاک نام کی خاطر، یعنی کہ جہاں جہاں یہ گئے تو لوگ کیا کہتے تھے، یہ کون لوگ ہیں، یہوہ خدا کے لوگ ہیں۔ تو کہتا ہے ان کی وجہ سے، آپ تھوڑا سا اس بات کو اس طرح دیکھیں کہ اگر میرا بچہ کوئی غلط کام کرے، کوئی بدکاری کرے، کوئی چوری کرے، ڈکیتی کرے، کوئی ایسا برا کام کر دے، اور لوگ مجھے شہر میں جانتے، تو جہاں جہاں جائیں گے الیاس دا بیٹا ہے، الیاس دی بیٹی ہے، تو وہ کیا کریں گے، اپنے باپ کا نام جو ہے وہ بدنام کریں گے۔ حرکت انہوں نے کی، خرابی انہوں نے کی، بچوں نے کی، لیکن نام کس کا، باپ کا۔ یہ خدا اصل میں ان کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے، کہ میرے نام سے کہلاتے تھے، میرے بچے تو میرے نام سے ہی کہلائیں گے۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہے، چلڈرن آف گاڈ، پیپل آف گاڈ۔ تو خدا نے کہا تمہاری وجہ سے، تو مجھے پھر افسوس ہوا کہ تم جہاں جہاں جاؤ گے میرے نام کو بدنام کرو گے۔ ورس 22، اس لیے تم بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل تمہاری خاطر نہیں۔ غور کریں، یہ بات ہے نا، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں سناتے ہیں اسرائیل یہ کر رہا ہے، اسرائیل وہ کر رہا ہے، اسرائیل جو بھی اسرائیل کر رہا ہے، خدا نے ان کو پھر بھی نہیں چھوڑا۔ یہ کچھ بھی نہیں جو آج دنیا دیکھ رہی ہے، آج تو پھر بھی دنیا کے ماڈرن جو ڈیموکریسی ہے اس میں یہ قوم، یہ ملک جو ہے موریلٹی میں بہت ساری قوموں سے آگے ہے۔ اس کی فوج کی موریلٹی میں اتنی ہے کہ اس جیسی فوج نہیں دنیا میں۔ یہ فوج ہے جو اپنے بچوں کو
اپنی بیویوں کو, اپنی قوم کو, اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے آگے فرنٹ لائن پہ ہوتی ہے, اپنی جان دے کر اپنی ملک کو, اپنے بچوں کو, اپنے گھرانے کو بچاتے ہیں. ان قوموں کے ساتھ مقابلہ ہے جو اپنے آگے بچوں اور عورتوں کو رکھتے ہیں اور آپ پیچھے ان کا سہارا لیتے ہیں. اور یہ اس لیے ابھی تک رکے ہوئے یا اس وقت ان کو دیر رکھ رہی ہے کہ سامنے دشمن جو ہے وہ اپنے معصوم بچوں اور عورتوں کو رکھتا ہے. ان کو بھی پتا ہے ان کی کمزوری. دیکھیں یہ موریلٹی ان کی دشمن بھی جانتا ہے, اور اسی ان کی اچھائی کو اس نے برائی بنا رکھا ہے دنیا کے سامنے. وہ جانتا ہے کہ اسرائیل کا کوئی بھی سولجر, سپاہی ہے, وہ بچوں اور عورتوں کو گولی نہیں مارے گا. ہم راکٹ بھی مار دیں گے جب وہ ہم اپنے بچوں اور عورتوں کو آگے کر کے ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. آپ اس کو ایک تھوڑا سا سوچیں یار, اس سے وہ اسرائیل کی ایک اچھی بات کو, سچائی کو دنیا میں اپنے مطلب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اپنے بیوی بچوں کو سامنے رکھے, اگر ایک کر دیں گے, غلطی سے مار بھی دیا تو بدنامی ان کی ہونی ہے. اوہو دیکھو جی یہ کتنے غلط نے. اسی لیے جہاں جہاں ان کے اڈے ہیں, جہاں جہاں ان کا اسلحہ ہے, وہاں انہوں نے بنکر بنا رکھے ہیں, اور بنکر میں اسلحہ ہے, اور اسلحے کے اوپر کیا ہے, عورتیں, بچے اور یہ ساری پبلک ہے. جبکہ دوسری طرف دیکھیں بنکر ہیں ان کے پاس, لیکن بنکر میں کیا ہے, اسلحہ نہیں, بچے, عورتیں, ان کی فیملیز ہیں, اور اوپر یہ فوجی ہیں. تو دیٹ از ڈفرنٹ. اور ہمیں نظر آتا ہے اس قوم کی. تو یہ تو آپ جب خدا ان سے بات کر رہا ہے, یہ باتیں تو تھیں بھی نہیں اس وقت, تو تب خدا ان کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. کیا کہتا ہے؟ میں تمہاری طرف ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہوں. خداوند خدا یوں فرماتا ہے, اے بنی اسرائیل, تمہاری خاطر نہیں بلکہ اپنے مقدس نام کی خاطر, جس کو تم نے قوموں میں کے درمیان جہاں تم گئے تھے ناپاک کیا, یہ کرتا ہوں. میں اپنے بزرگ نام کی جو قوموں کے درمیان ناپاک کیا گیا, جس کو تم نے ان کے درمیان ناپاک کیا تھا, تقدیس کروں گا. اور جب ان کی آنکھوں کے سامنے تم سے میری تقدیس ہوگی, تب وہ قومیں جانیں گی کہ میں خداوند ہوں. خداوند خدا فرماتا ہے. اصل میں خداوند کو اپنے نام کی ہے, اپنے مقدس نام کی تقدیس کے لیے, اس کو منوانے کے لیے. یہ نہیں کہ خدا لوگوں کو مار مار کے تک منو. خدا ایک ڈفرنٹ طریقے سے, کہ جس قوم کو میں نے اپنا کہا, جس قوم کو کے لیے میں کھڑا ہوں, وہ ان کو ہی سامنے لا کے میں یہ ثابت کروں گا کہ میں سچا ہوں. کیونکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ان کا خدا اگر سچا خدا ہوتا تو یہ ان کی حالت نہ ہوتی. خدا ویسے بھی قوموں کو منوا سکتا ہے سچا خدا, لیکن خدا جو آج جو اسرائیل کے خلاف جو بات کرتے ہیں, جو بھی کچھ ہوں, جو اسرائیل کے خلاف یا ان کے اگینسٹ بات کرتے ہیں, وہ ایک چیز کان کھول کے سن لیں. وہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل اتنی غلط قوم ہے, اتنی برائی قوم ہے, انہوں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا. اس کا مطلب پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں, خدا کو کہہ رہے ہیں, خدا تو اینا نے چن کے تے غلطی کیتی. جویں آج ایک دوسرے نے تانا دے سکڑیا سی, اور یار ایہو جی رات جمی, تو اس کا مطلب ماں باپ کو تانا دے رہے ہیں, یعنی کہ تو انہوں نے جم کے غلط کیتا ہے. تو خدا کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تو چن کے غلطی کیتی. تو کیا خدا غلطیاں کرتا ہے؟ خدا کی جو اس قوم کو چننے کی, ان کو بڑھانے کی جو ڈیزائر تھی, یا ان کو, تو کیا خدا غلط تھا؟ ہم خدا کو غلط کہہ رہے ہیں. پھر خدا تو غلط ہے کہ تو نے ایسے لوگوں کو سنا جو تیری نافرمان کرتی رہی, تیرے ساتھ یہ کرتی رہی, وہ کرتی رہی, یہ کرتی رہی. ہم خدا کے اگینسٹ جا رہے ہیں. خدا کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اے قوم جو ہے جنہوں تو کھڑا کیتا, اے ویکھو اے تیرے نبیوں دی کات, انہیں اے کیتا, انہوں نے وہ کیتا, وہ تیرے خلاف ہوا. تو میں سمجھتا ہوں, جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا, کہ ہمیں اس اینگل سے دیکھنا ہے کہ اس کے باوجود اتنی ان کی نافرمانیوں, ان کی خرابیوں, ان کے گناہوں, ان کے ناپاکیوں کے باوجود خدا ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. خدا ان کو ساتھ ساتھ سزائیں بھی دیتا ہے, ساتھ ساتھ ان کو واپس بھی لاتا ہے, معاف بھی کرتا ہے, ریوائو بھی کرتا ہے, پھر کھڑا کر دیتا ہے. ہم دیکھتے آئے ہیں. تو جب یہ خدا نے ان کو ترک نہیں کر دیا, خدا نے ان کو رد نہیں کر دیا, موسیٰ نے ان کو رد نہیں کیا, یسوع نے رد نہیں کیا, پول نے رد نہیں کیا, آخر تک وہ کہتا رہا اپنی قوم کے لیے, تو میں اور قوم, تو آپ کون ہیں کہ ان کو رد کریں؟ آج ایسی لوگ دوسری قوموں کو خوش کرنے کے لیے, وہ بھیڑ چال اس کے پیچھے چلنے کے لیے خدا کے کلام کی ڈفرنٹ طریقے سے تشریح کرتے ہیں. خداوند فرماتا ہے 36 باب کی 23ویں اور 24ویں آیت پڑھوں گا, میں اپنے بزرگ نام کی جو قوموں کے درمیان ناپاک کیا گیا ہے, جس کو تم نے ان کے درمیان ناپاک کیا تھا, تقدیس کروں گا. اور جب ان کی آنکھوں کے سامنے تم سے میری تقدیس ہوگی, یعنی کہ تم
جو لوگ قوموں میں یہ کہلاتے ہو کہ یہ بڑے برے لوگ ہیں، ناپاک لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں بت، تو وہی تم کو دیکھیں گے کتنے پاک اور کتنے فرمانبردار، اور کس طرح وہ اپنے خدا کی تقدیس کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، حکم مانتے ہیں۔ تو جب وہ تم کو دیکھیں گے تو تب وہ جانیں، تو قومیں جانیں گی کہ میں خداوند ہوں، خداوند خدا فرماتا ہے۔ ورس 24 لکھا ہے، کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا۔ کتنا؟ تمام ملکوں سے فراہم کروں گا اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا۔ That is already happening. یہ ہو رہا ہے، یہ ہے اسرائیل کی فزیکل بلیسنگ کی بات کی گئی ہے، اسپرچل نہیں، ابھی فزیکل اور مینٹلی بلیسنگ کی بات کی گئی ہے۔ آج دنیا میں دیکھیں، ابھی پورے اسرائیلی دنیا میں جو ہے واپس آئے بھی نہیں، لیکن جو حالات بن رہے ہیں یہ اور دڑا دڑ اسرائیلیوں کو واپس لائیں گے، اور خدا کا پورا جو وہ مقصد ہے پورا ہوگا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے، خداوند کہتا ہے تب جب میں تم کو تمام ملکوں سے فراہم کر لوں گا، اپنے وطن میں لاؤں گا، تب لکھا ہے ورس 25 میں، تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا، تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے، تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور پھر میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال لوں گا اور گوشتین دل کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے۔ اور ان کو یہ کب ہوگا، اس کے بارے میں ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں۔ اگر زکریا چیپٹر 12 پڑھے، 12ویں چیپٹر میں لکھا ہے، اسرائیل کی بابت خداوند کی طرف سے بار نبوت، خداوند جو آسمان کو تانکتا اور زمین کی بنیاد ڈالتا اور انسان کے اندر اس کی روح پیدا کرتا ہے، یوں فرماتا ہے، دیکھو میں یروشلم کو ارد گرد کے سب لوگوں کے لیے لڑکھڑاہٹ کا پیالہ بناؤں گا، اور یروشلم کے محاصرہ کے وقت یہودا کا بھی یہی حال ہوگا، اور میں اس روز یروشلم کو سب قوموں کے لیے ایک بھاری پتھر بنا دوں گا، جو اسے اٹھائیں گے سب گھائل ہوں گے، اور دنیا کی سب قوموں کے مقابل جمع ہوں گے۔ یہ ساری قومیں جب اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گی، بلکہ خدا کہتا ہے میں ان کو لاؤں گا۔ یہ اگر آپ جائیں گے، اگر حزقیل 38 میں پڑھیں گے تو یہ اس وقت کے واقعات ہے، بلکہ اگر زکریا 9 باب کو پڑھ لیں تو وہاں پر خداوند کیا کہتا ہے، اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند ان کے اوپر دکھائی دے گا اور اس کے تیر بجلی کی طرح نکلیں گے، ہاں خداوند خدا نرسنگا پھونکے گا اور جنوبی بگولوں کے ساتھ خروج کرے گا۔ اور ورس 60 میں لکھا ہے، اور خداوند ان کا خدا اس روز ان کو اپنی بھیڑوں کی طرح بچا لے گا، کیونکہ وہ تاج کے جواہر کی مانند ہوں گے جو اس ملک میں سرفراز ہوں گے۔ پھر اگر آپ 12ویں چیپٹر میں چلے جائیں زکریا کے، تو اس کی 10ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، یوں سے کہتا ہے، اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پہلوٹے کے لیے ہوتا ہے۔ تو دیٹ از دا ٹائم جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی جلال کے ساتھ، تو اس کو دیکھیں گے، اور یسوع جس کو انہوں نے چھیدا تھا اس کو تو پھر ماتم کریں گے، یہ ماتم ان کے توبہ ہوگی۔ تو پھر ہم پڑھتے ہیں کہ سارا اسرائیل جو اس وقت موجود ہوگا وہ نجات پائے گا۔ خداوند کیا کہتا ہے، میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے، ان کو بجا لاؤ گے۔ آخر میں جو لوگ، میں نے آپ سے بات کی تھی ادوم کے بارے میں، ادوم، خدا نے کہا کہ ان قوموں نے، دوسری اقوام نے ادوم کے ساتھ مل کر میرے دشمنوں پر کیا کہا ہے، آہا کہا ہے، اور اس پر کہکا لگایا کہ اونچے اونچے قدیم مقام ہمارے ہی ہو گئے۔ ادوم کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو، یہ ادومی قوم کون تھی؟ ادومی قوم آپ کو یاد ہے عیساؤ کی نسل، اور عیساؤ کے ساتھ اس قوم کا کلوزسٹ ترین رشتہ تھا۔ کتنا؟ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ خدا نے وعدہ کیا تھا، پرومس سن کون سا؟ آئزک تھا، کہ خدا نے ابراہیم کی ایک درخواست تھی کہ اس نے کہا اچھا میں اسماعیل کو بھی برکت دے دیتا ہوں، لیکن یہ گورخر کی طرح اپنے بھائی کے سامنے بسا رہے گا، یعنی کہ یہ کلیش ہمیشہ رہے گا۔ اس کو میں نے کیوں بتا رہا ہوں؟ آج بہت سے لوگ اسماعیل کی نسل سے اپنے آپ کو بتا کر تو اس ساری چیزوں کا وارث ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ آج دنیا بڑا کہتی ہے ہم بھی ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ آگے چلے جائیں تو اسحاق کے بھی 2 بیٹے تھے، غور کریں، عیساؤ اور یعقوب۔
جس کے بارے میں ہم پڑھا تھا کہ وہ اپنی ماں کے اندر ہی دو قومیں ہوں، نکلتے ہی علیحدہ ہو جائیں گے، یعنی کہ وہاں سے کلیش اور ٹینشن شروع ہو جائے گی۔ تو ادومی نسل جو ہے ہمیشہ تک، جب تک ان کا ستیہ ناش نہ ہو گیا، ہمیشہ تک اسرائیل کی سب سے بڑی دشمن رہی۔ ادومی جو تھے وہ بہت زیادہ اسرائیل کو تنگ کیا کرتے، اور یہاں پر بھی ہم نے پڑھا نا کہ دوسری اقوام اور اسپیشلی ادوم کے ساتھ مل کر مخالف ہوئے ہیں، کہ خدا کہتا ہے میں ان کا مخالف ہوں، ادوم کا۔ اور یہ ادومی قوم کے بارے میں خدا نے ایک نبوت دی تھی۔ یہ بہت ضروری ہے آج کے کلام کو اینڈ کرنے کے لیے اور آج کے حالات کو۔ 7 اکتوبر کو یاد رکھیں، عبدیہ نبی کی جو کتاب ہے، ایک ہی چیپٹر ہے، اس میں ٹائٹل ہی پڑھیں گے نا تو لکھا ہے میں اس کی 10ویں آیت سے پڑھوں گا۔ کیوں اس کو خدا نے سزا دی؟ اس نے کہا 10ویں آیت میں لکھا ہے اس قتل کے باعث، یہ اس کی سزا سنا رہا ہے کہ وجوہات کیا تھی دوم کو سزا دینے کی وجہ، اس قتل کے باعث اور اس ظلم کے سبب سے جو تو نے اپنے بھائی یعقوب پر کیا، تو خجالت سے ملبس اور ہمیشہ کے لیے نیست ہوگا۔ 7 اکتوبر کو یاد رکھیں، جس روز تو اس کے مخالفوں کے ساتھ کھڑا تھا، یعنی کہ نبوکت نظر نے حملہ کر دیا، اس کو برباد کیا، اور یہ سامنے کھڑا ہو کے تو تمسخر اڑا رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ اب تو یہ بڑے بڑے مقام اور سارا کچھ ہمارا ہو جائے گا۔ اور کہتا ہے بلکہ تو نے نہ صرف اپنے بھائی کا ساتھ دیا بلکہ تو اس کے مخالف ہوا، بلکہ تو نے جس روز تو اس کے مخالفوں کے ساتھ کھڑا تھا، جس روز اجنبی اس کے لشکر کو اسیر کر کے لے گئے، اسرائیلیوں کو بیگانوں نے اس کے پھاٹکوں سے داخل ہو کر یروشلم پر گرا ڈالا، جس طرح آج کڈنیپ کر کے لے گئے، تو بھی ان کے ساتھ تھا۔ کہتا ہے تجھے لازم نہ تھا، ادوم کو کہہ رہا تو تو بھائی تھا، کزن تھا، سکا بھائی تھا یعقوب، تو تجھے لازم نہ تھا کہ تو اس روز اپنے بھائی کی جلا وطنی کو کھڑا دیکھتا رہتا اور بڑی یہودا کی ہلاکت کے روز شادمن ہوتا اور مصیبت کے روز لفظ نہیں کرتا؟ تجھے مناسب نہ تھا کہ تو میرے لوگوں کی مصیبت کے روز ان کے پھاٹکوں میں گھستا اور ان کے مصیبت کے روز ان کی بدحالی کو کھڑا دیکھتا رہتا اور ان کے لشکر پر ہاتھ بڑھاتا، یعنی کہ تو نے ان کے ساتھ حصہ بھی ڈال دیا۔ تجھے لازم نہ تھا کہ گھاٹی میں کھڑا ہو کر اس کے فراریوں کو قتل کرتا اور اس کے دکھ کے دن میں اس کے باقی ماندہ لوگوں کو حوالے کرتا، کیونکہ سب قوموں پر خدا ان کا دن آ پہنچا ہے۔ اس لیے میں جہاں پہ اینڈ کرتا ہوں، خدا کہتا ہے میں تجھے نیست ہوگا۔ میرا یہ سب کچھ کہنے کا مقصد ہے، آج ہم نے دیکھا کہ اسرائیل قوم کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو خدا اس بھائی کو، سگے بھائی کو، ان کی تو عیساؤ اور یعقوب کی تو ماں بھی ایک تھی، باپ بھی ایک تھا، جب اس کو معاف نہیں کیا تو جو اسماعیل جو ہے جس کی ماں بھی لونڈی تھی، ہاجرہ، اس کی اولاد کو کیسے معاف کرے گا جس نے یعقوب پر حملہ کیا، اس کے نسل پر حملہ کیا؟ تو میں اور آپ کھڑے ہو کر نہ تو لفظہ نہیں کریں، نہ ان کا ساتھ دیں، اپنے آپ کو خداوند اسرائیل کے خدا کی آنکھ سے اس قوم کو دیکھیں۔ جب وہ ان کو بار بار بچا لیتا ہے، اینڈ بھی اس نے کہا ہے ان کو بحال کرتا ہے، اور اگر آپ باقی بھی حزقیل کا چیپٹر پڑھ لیں گے جو میں نے 37 چھوڑا ہے، تو آپ آگے ملے گا کہ کس کس طرح کی برکت ملے گی۔ لیکن میرا دل اس وقت اس قوم کے لیے غم دکھ سے بھرا ہے، اور بار بار کہوں گا I stand with Israel and the people of Israel, the people of God، خدا کی قوم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ وہ جو حساب لینا ہے خدا ان کے ساتھ خود لے، میں خداوند کی ساتھ اس کے پیچھے اس کے قدموں میں کھڑا ہو کے اس قوم کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اس قوم کے لیے ہمیشہ کروں گا۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام سے برکت دے، آمین۔